ہر وہ بدبخت داخل ہو جائے گا جس نے اللہ کے احکام کی تکذیب کی اور اعراض کیا۔ جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرنا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع فرما کر انہیں تلقین کی کہ وہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب قریشیوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، اے بنو کعب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے بنو مرہ بن کعب، تم اب بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبد شمس، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبد مناف، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، اے فاطمۃ الزہرا، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یقین کر لو کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، البتہ تمہارے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس کے حقوق میں پورے کرتا رہوں گا۔ قرآن مجید میں آخرت کے عذاب کا تذکرہ بڑی کثرت سے کیا گیا ہے۔ اس کی مختلف قسموں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان کو اس بات کا یقین آ جائے اور وہ عذاب سے بچنے کے لیے راہ راست کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ کسی چیز کی متعدد انواع و اقسام کا ہونا اس کے حتمی اور یقینی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہنے والے ہوں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ بلا شبہ جہنم گھات لگائے ہوئے ہے جو سرکش قسم کے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آگ کے گڑھے کا بھی ذکر ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا دیکھنے والوں کے لیے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بھڑکنے والی آگ کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جماعت جنت میں جانے والی ہوگی اور ایک جماعت بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گی۔ اسی طرح جھلس دینے والی آگ کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ جس دن ان لوگوں کو آگ میں چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا کہ چکھو مزہ، جھلس دینے والی آگ کا عذاب۔ اسی طرح حطمہ آگ جو ہے جو توڑ مروڑ کر رکھ دینے والی ہوگی، اس کے بعد